السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغل کا ناول تہمت تمہارے عشق کی ایپیسوڈ 11 ہے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک جدید طرز کا بورڈ روم تھا جہاں دیوار کے ساتھ کوچ اور سینٹر میں چیئرز وغیرہ سیٹ تھی۔ ایک طرح سے یہ لیونگ روم بھی تھا جہاں ایک شخص آرام سے رہ سکتا تھا۔ مررز، سکینرز تینوں جانب تھی، جبکہ ایک دیوار پر گن کا بڑا سا پورٹریٹ چسپا تھا۔ نوفل کوچ پر دراز زین کا ہی منتظر تھا۔ کیسے ہو؟ زین روم میں داخل ہوا اور نوفل یزدان کی جانب آیا جو سیاہ کرتا شلوار میں کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ بال ترتیب سے سیٹ تھے جبکہ مضبوط بازو میں ایک موٹا بریسلیٹ اور گھڑی تھی۔ بیوی کے آنے کے بعد تمہاری ڈریسنگ سینس بھی کافی اچھی ہو گئی ہے، زین نے میٹھا سا طنز کیا۔ نوفل اس کے شانے پر پنچ مار کر رہ گیا۔ باسط ایک جانب سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ زین نے خود آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ آگے کیا جسے باسط نے ضبط سے تھاما۔ باسط بیٹا، یہ میرے باس ہیں، تم انہیں نخرے مت دکھاؤ، نوفل نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ زین کے معاملے میں وہ باسط کو بھی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی حکم عدولی کرے یا اس کی بات کا ٹھیک طریقے سے جواب نہ دے۔ کامن یار، اس وقت میں کوئی باس نہیں ہوں، لیکن ٹھیک 2 منٹ بعد میں تم سب کا خطرناک ترین باس ہوں۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیے وہ ماسٹر چیئر پر دراز ہوا۔ باسط نے آگے بڑھ کر ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ زین کے چہرے کے نرم تاثرات سنجیدگی میں بدل چکے تھے۔ وہ فائل کے ورق بدلنے لگا جبکہ نوفل بھی سنجیدگی سے زین کو دیکھ رہا تھا۔ شایان ساگر کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری آریان ساگر کی آزادی ہے۔ وہ اپنے سب کام فی الحال پشپش ڈالے ہوئے ہے، تو اسی بات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ آریان ساگر کے بھاگنے کی خبر کو منظر عام پر لائیں گے اور اسی دوران ہم دوسرا کام سر انجام دیں گے۔ اس وقت اس کی بہن کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ وہ جب تک گاؤں میں تھی تب تک ٹھیک تھا، لیکن اب وہ یہاں ہے اور شایان بھی یہی ہے۔ وہ شخص اپنے فائدے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے۔ زین کی تفسیر پر نوفل نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے، اس پر میری ہر وقت نظر ہے۔ باسط کے لبوں سے بے اختیارانہ نکلا تو نوفل اور زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آپ نے ہی کہا تھا، باسط بوکھلایا تھا، جبکہ زین اس کی بوکھلاہٹ کی وجہ ایک پل میں سمجھ چکا تھا، لیکن زین اور نوفل نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا اور دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ کرتے کے کف درست کیے پیچھے پچھلی جانب سے آگے آیا تاکہ اپنے کمرے کی جانب جا سکے، لیکن ایک نظر وہ تعبیر کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی عجلت میں موبائل جیب میں ڈالے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے لاؤنج کی جانب توجہ دلائی تھی اور وہ وہیں رکا۔ لاؤنج میں اسے ایک سائے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے گن پر ہاتھ رکھا لیکن اسے بنا نکالے وہ مڑا اور لاؤنج میں دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ وہ سخت پن سے بولا۔ کوئی آواز نہ آنے پر ماتھے پر تیوری چڑھی۔ میں دوبارہ اپنے الفاظ نہیں دہراؤں گا، وہ درستگی سے بولا۔ آگے آیا تو لاؤنج میں موجود تعبیر نیم اندھیرے سے نکل کر آگے آئی تو سامنے تعبیر کو دیکھ کر چہرے کے تنے عضلات نرمی اور فکر میں ڈھل گئے۔ آپ تو سو گئی تھی، پھر اب اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فکر سے آگے آئی تعبیر کو دیکھے بولا۔ جس کا شوہر رات کے آخری پہر گھر لوٹتا ہو، بیوی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نوفل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس تعبیر کے شک پر فی الحال ہنسی ہی آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر سرد وحشت زدہ تاثرات تھے۔ اگر تعبیر جان لیتی تو کبھی یہ سوال نہ کرتی۔ کاش میں آپ کو آپ کے بھائی کے ساتھ زبردستی بھیج دیتا تو آپ اس وقت پرسکون نیند سو کر مجھے بھی پرسکون کر رہی ہوتی۔ وہ رات کی بات دہرائے، اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، تاکہ تم عیاشی سے ہر لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور راتیں گزارتے۔ نوفل کی مسکراہٹ تھم گئی۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے بمشکل طیش پر قابو پایا، لیکن لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اگر تمہیں ایسے ہی رنگین زندگی پسند تھی تو کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ کیوں مجھے یہاں لا کر مجبور کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ کر پاؤں؟ میری زندگی کو برباد کر دیا، وہ دبا دبا چیخی تھی۔ آج آپ کا بھائی آیا تھا، میں نے اجازت بھی دے دی تھی۔ پھر ان سب باتوں کا مقصد ہی تو جاننا چاہتی ہوں، کیوں نکاح کیا؟ کیوں چند دن قید میں رکھ کر اب جانے کا کہہ رہے تھے؟ تاکہ تم دنیا والوں کے سامنے سرخرو ہو سکو کہ ایک بڑی عمر کی لڑکی کو اپنایا تھا۔ نوفل کا جی چاہ اپنے سر دیوار میں دے مارے۔ اتنی بے تکانہ باتیں وہ کیسے سوچ لیتی تھی؟ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، وہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیلائے نرمی سے بولا۔ پیچھے ہٹو جھوٹے مکار آدمی، روز کو بھیج کر مجھے بے بس کیا تاکہ میں نہ جاؤں، پھر بھائی کے سامنے بڑی شان سے جانے کا کہہ دیا تاکہ میں انکار کر دوں اور تم بھائی کی نظر میں اچھے بن سکو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور دھکیلے پھنکاری۔
ताबीर क्या हो गया, इतना क्यों सोच रहे हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो इसका चेहरा जकड़े अब भी नरमी से बोला और लटों को कान के पीछे और सर झुकालों पर थी, जबकि दिल तो चाह रहा था सब तहस नहस कर दे, लेकिन वो इस लड़की के सामने अपनी दरिंदगी का एक पहलू भी नुमाया नहीं करना चाहता था। क्यों ना सोचूं, बोलो। जिसकी बीवी का शोहर बदकिरदार हो, भांत भांत की लड़कियों से तनहा मीटिंग करता हो, वो औरत तो दिन में 100 बार मरकर जीती है। ताबीर, उसने दोनों कंधों को सख्ती से जकड़े अपनी सुर्ख वहशतज़दा आंखों से उसे घूरा। आज मैं पहली और आखिरी मर्तबा अपने किरदार की वजाहत दूंगा, याद रखेगा, पहली और आखिरी बार। उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया, जबकि ताबीर एक पल के लिए सहम गई। पहली बार उसका लहजा इतना दृष्ट हुआ था। आपके अलावा कोई भी नहीं। उसने भूरी सर्द आंखों से उसकी भीगी आंखों में झांका तो ताबीर ने नकाब फेर ली। औरत सिर्फ गुजारी या बिस्तर के लिए नहीं बनी। इनसे और भी कई वास्ते होते हैं। बहन, बेटी, माँ, ये सब रिश्ते भी इसी दुनिया में मौजूद हैं, जिन पर आप कम अज़ कम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वह तल्ख लफ्ज़ कहे ताबीर को जैसे शर्मिंदा सा कर गया था। आइए मेरे साथ। वो इसका हाथ थामे कमरे की तरफ बढ़ा। उस लड़की को वो इसके अपने सख्त लफ्ज़ों की सज़ा देने का मुहतामिल नहीं हो सकता था। ताबीर बहती आंखों से सिसकी लबों में दबाए उसके साथ खींची चली गई। मज़ाहमत करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। आज वो पहली बार इकट्ठे कमरे में दाखिल हुए थे। नौफयस्तान का दिल चाहा वो लम्हा कैद कर ले, लेकिन ताबीर की हालत के पेश नज़र वो खामोश रहा। कमरे में लाकर उसने बेड पर बैठाया और उसके दोनों हाथ थाम कर दो जानों ज़मीन पर बैठा। आपको क्यों लगता है कि मैंने इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करके कोई नेकी की है? ताबीर ने उसे घूरी से नवाजा। वो पल में उसकी घूरी का मफहूम समझ गया था। ऊप्स। उसने हाथ खड़े किए। मेरे कहने का मतलब है कि 4 साल बड़ी लड़की जो देखने में मुझसे छोटी ही लगती है। नौफल की वजाहत पर वो कुछ ठंडी हुई। उसका जवाब ये है कि जब मोहब्बत हो जाए तो ज़ात पात उम्र रंग का फ़र्क मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो महबूब की तलब, महबूब की चाहत। वह दिल फरेबी से बोलते ताबीर को जैसे एक पल के लिए साकत कर गया। तुम मुझे बातों से नहीं बहला सकते। वो हाथ छुड़ाने के लिए कोशा हुई, लेकिन नौफल ने उसके दोनों हाथ दबाए रोक लिया। ये महज बातें नहीं है, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हैं जो मैं आपके हवाले से सोचता हूँ। उसने पुरजोर अंदाज में कही। उसकी भीगी मतवरम आंखों को देखा, न जाने वो कब से जाग रही थी। आपको अफसोस है कि मैंने आपके भाई को आपसे नाराज़ कर दिया? तबीर को जैसे इसी सहारे की ज़रूरत थी। इस वक्त वो चुप कर गई थी, लेकिन फिर कमरे में आने के बाद वो रोते रोते कब सोई उसे खबर नहीं हुई थी। लेकिन फिर उसे अपना दिल घबराता महसूस हुआ। उठी तो कमरे में तन्हा थी। उसे तन्हाई से खौफ महसूस हुआ था। इसी वक्त वो बेहाली में नौफल यज़दान को सोचती बाहर निकल आई। मेंशन में किसी मासूम सी राह भूल जाने वाली शहजादी की मानंद घूमती उसी शख्स को तलाश करती इस वक्त बेबसी की इंतहा पर थी, जिससे वो बकौल अपने दिल के वो शदीद नफरत करती थी। और फिर जब वो पिछली जानिब निकल कर आ गया है तो ताबीर को लगा वो आज खुद पर जब्त नहीं कर पाएगी। वह जामल लबों से आंसू बहाते इस शख्स को सीढ़ियों पर चढ़ता देखने लगी, लेकिन इस शख्स की सियात काफ़ी तेज थी। तभी वो वहाँ रुक गया था। ताबीर उसे खोए देखकर नौफल ने दोबारा पुकारा तो उसने चौंक कर उसकी भूरी सी आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए नरमी नरमी थी, और यही नरमी जैसे दिल पर जमी बर्फ को हटाए इससे अपना गम कहने की हिम्मत दे गई थी। नौफल उठकर उसके बराबर आ बैठा। उसकी जहनी कैफियत वो पल में समझ गया था, और वही उसका जब टूटा। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे फूट फूट कर रो दी। वो नाराज़ हो गए। वो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने इनका दिल तोड़ दिया। क्या था जो मैं चली जाती, तुम्हें नज़रअंदाज कर देती, तुम्हें हरा देती, लेकिन मैंने इन्हें हरा कर जीत तुम्हारे हवाले कर दी। उस भाई को ही दुख दे दिया जो हर बार मेरे आंसू साफ करता था। क्यों किया मैंने ये स्नान? मैंने क्यों उनको इतना दुख दिया? बाबा अम्मा की हर मोहब्बत, हर शफ़क़त में मैंने इनसे पाई थी, लेकिन फिर मैं इतनी खुदगर्ज़ कैसे? और यहाँ नौफल का ज़ब्त छलक गया। वो इसे खुद को वो मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराने दे सकता था। ताबीर, इधर देखें, आप खुदगर्ज़ नहीं हैं। ख़बरदार जो ऐसा कहा। बाज़ औक़ात हमारे गलत फ़ैसले भी हमारे हक़ में सही साबित होते हैं, और बहुत जल्द आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। लेकिन खैर, कल हम खुद जाएंगे वहाँ, और आप कहेंगी तो मैं साले से माफ़ी भी मांग लूँगा। वो मुंह पकाड़े आखिरी लफ्ज़ पर मुश्किल कह पाया। साला नहीं है वो, भाई है मेरा। उसने उसकी शर्ट को सख्ती से दबोचे दांत पी से कहा तो नौफल के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। आपका भाई मेरा साला ही है। मजबूत पोरों से उसके आंसू साफ करते उसने ताबीर को जवाब दिया। अब आप सो जाएं, कल हम ज़रूर जाएंगे। अपनी शर्ट आज़ाद करवा कर वो खड़ा होने लगा। ताबीर ने शर्ट को आज़ाद की उसे सरामीगी से देखा। लेट जाएं, वो इसे बेड पर लेटाए हल्का सा झुका और कंफर्ट उस पर दुरुस्त किया। ताबीर को उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ने एक बार फिर अपना असीर किया था।
وہ جانے کے لیے مڑا، تعبیر کے ذہن میں ایک بار پھر اس کے حوالے سے خوف جاگنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پکارے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ نوفل چہرے پر حیرت پھیلی، لیکن پھر اپنی حیرت پر قابو پا اس نے تعبیر کو دیکھے جواب دیا، میں اپنے کمرے میں اس وقت آرام ہی کروں گا۔ نوفل نے اسے جتایا تو وہ کنیری پلکوں کو جھکاتی سٹ پٹائے۔ تمہارا روم کہاں ہے؟ میرے خیال سے یہی تمہارا روم ہے جو تم مجھے دے چکے ہو۔ بڑی جلدی خیال آ گیا؟ میٹھے طنز پر تعبیر نے اسے گھورا۔ اس کے کمرے سے آگے چوتھا کمرہ میرا ہے، فی الحال وہیں رہ رہا ہوں۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، تعبیر نے جیسے اسے آزمایا تھا۔ نوفل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت خوف پھیلا تھا۔ مجھے اس وقت آپ سے بھی زیادہ لگ رہا ہے، وہ پیشانی مس سے بولا، دل جیسے شدت سے دھڑک گیا تھا۔ تعبیر نے اسے دیکھ کر کروٹ بدل لی، جبکہ نوفل یہ جان سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ منہ سے کبھی بھی اقرار نہیں کر سکتی تھی، تبھی رخ بدل کر اپنی کیفیت چھپا گئی تھی۔ اس کا دل اب بھی اس کے جانے سے بے چین تھا، لیکن یہ خیال چند پل میں ہی غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ تسبس کا شکار تھا۔ ایک بار تو دل چاہا کہ وہ اسے چڑھائے اور اس کے دل کا حال جان سکے کہ وہ اس پل کیا چاہتی ہے، لیکن پھر اس کی بکھری حالت پر وہ خاموش رہا۔ نوفل اپنے دل کو سنبھالے دوسری جانب آ کر دراز ہوا اور سر کے نیچے بازو رکھے تعبیر کو دیکھا، جس نے اس کی موجودگی کو محسوس کی آنکھیں میچ لی۔ اس کی یہ پیاری سی ادا نوفل یزدان کا قرار لوٹ گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے تعبیر کو اپنی طرف کھینچا۔ کٹی ڈال سی وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ غلط وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن نوفل نے اس کی سماعت کے قریب جھکا۔ آپ جب جب مجھے بلائیں گی ہر جانا ادا کرنا ہوگا، یاد تو ہوگا آپ کو؟ اس نے وہی الفاظ رہا۔ تعبیر کی بولتی بند ہوئی، جبکہ ایک پل کے لیے وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ اپنے باغی دل پر اسے حد درجہ غصہ آیا۔ کیا وہ اتنی کمزور تھی کہ اپنے خوف کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے رہی تھی؟ اس نے تعبیر کو خود میں جیسے قید کر لیا کہ وہ کوئی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ بہت بڑے جھوٹے ہو تم، میری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، دور ہٹو، وہ چڑھ کر بولی۔ نوفل کا کہکہ بے ساختہ تھا اور اس کی یہ مسکراہٹ، خدا کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن ہر جانا ضروری ہے، وہ کیا ہے نا، میں اپنے معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بے شک آپ بھی ہر جانے کی ادائیگی کر دیجیے گا جب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ سیریسلی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے میں نے سرگوشی لیے بولا، کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ نوفل نے گرفت مزید سخت کر لی تاکہ وہ بولے نہ پائے۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح سمٹ سی گئی کہ اس کی کوئی مزاحمت بھی کام نہیں ہے۔ وہ شخص ٹھیک کہتا تھا، وہ صرف عمر میں اس سے بڑی تھی، باقی ہر چیز میں وہ اس سے بڑا تھا۔ اس کی باہوں میں سمٹی وہ ساری نفرت، سارا غصہ اور رنج ہو گیا۔ دل دماغ پرسکون ہونے لگا۔ اسے اپنی کیفیت ایک بار پھر سمجھنے میں دشواری ہوئی۔ پلکیں بوجھل ہونے لگی تو اس نے آنکھیں موند لی۔ نوفل کے ہاتھ اس کے بالوں میں گھومنے لگے۔ کچھ ہی پل میں وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش اسے سینے پر محسوس ہوئی تھی، لیکن نوفل کی آنکھوں سے نیند غائب ہوئی۔ اس کا نرم و نازک وجود اسے کسی امتحان سے کم نہیں لگا۔ وہ اس کے مضبوط اعصاب کا مالک شخص اس وقت بہتے جذبات پر بمشکل بند باندھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس کے سر پر لب رکھے۔ وہ لڑکی آج اگر من مرضی سے قریب آ گئی تھی تو اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گستاخی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کے گھڑی کی جانب دیکھا تو وہاں 12 بج رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اتنی دیر وہ کیسے سوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے پہلو میں دیکھا جہاں نوفل موجود نہیں تھا۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ رات کی اپنی حرکت اور پھر اس کی شریر زومینی سرگوشیوں کا رنگ چہرے پر پھیلنے لگا۔ سر شکر تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس سے نظریں بھی نہ ملا پاتی۔ وہ پاؤں بیڈ سے اتارتی 2 پٹی چپل پاؤں میں پہنے اٹھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ نوفل کا سامنا قطعی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک پل میں کئی دعائیں مانگ چکی تھی۔ گڈ نون میم۔ روز اندر داخل ہوئی تو اس کا دل پرسکون ہوا۔ بوجھل سانس خارج کی، وہ بال سمیٹتی وہیں بیٹھ گئی جو ایک بار پھر پشت پہ بکھر گئے تھے۔ میم آج آپ نوفل سر کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہیں تو باس نے کہا ہے کہ ریڈی ہو جائیں، یہ ڈریس میں لائی تھی، اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی۔ وہ تعبیر کا غصہ بھولی نہیں تھی، تبھی وضاحت تھی بولی، نہیں یہی ٹھیک ہے۔ اس نے وہ مہرون پاؤں کو چھوتا فراق دیکھا جو سمپل پلین مہرون تھا، لیکن بازو اور نیچے گھیر پر فرل تھی جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ اوکے میم، آپ چینج کریں پھر ناشتہ کر لیجئے گا۔ ناشتہ کمرے میں لاؤں یا ڈائننگ ہال میں کریں گی؟ نہیں، میں ہال میں ہی کروں گی۔ یزدان نے کر لیا ناشتہ؟ اسے جھجک تو ہی، لیکن اس نے پوچھ لیا تھا۔ نو میم، وہ ناشتہ کم ہی کرتے ہیں، دراصل وہ گھر پر نہیں ہیں، 1 بجے آ جائیں گے۔ اوہ، اب تو ویسے بھی کھانے کا وقت ہے۔ تبھی نے ہونٹ کوڑے، لیکن یزدان کا ناشتہ نہ کرنا اسے ایک پل کے لیے بے چین کر گیا تھا۔ جی میم، میں آپ کی ضروری چیزیں ڈریسر پر رکھتی ہوں۔ روز کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ اتنے دن میں وہ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ یہاں قید میں نہیں ہے بلکہ شہزادیوں جیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔
روسائی کی طرح اس کے ساتھ تھی، اسے ایک ایک چیز فراہم کرتی تھی، اس کا ہر حکم وہ سر جھکا کر مان رہی تھی۔ اس شاندار حویلی میں جہاں اس کو منحوسیت کی وجہ سے کمرے میں رہنا پڑتا تھا، اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا، پر یہاں وہ ہر کام ایک حکم پر کروا سکتی تھی، یہی سوچ اسے مسرور کر گئی تھی۔ وہ لب پھیلائے واش روم میں بند ہوئی۔ شاور لے کر 15 منٹ بعد باہر آئی تو ڈریسر پر اس کی چیزیں موجود تھیں۔ اس کے متناسب سراپے پر وہ فراک حد درجہ کھل گیا تھا، گیلے بالوں کی موٹی لٹیں کمر پر بکھری تھی۔ اس نے اپنا عکس کئی دن بعد آئینے میں دیکھا تو ایسا لگا کہ وہ وہی تعبیر ہے جو 4 سال پہلے ہوا کرتی تھی، جو ہر وقت مسکراتی تھی، جس کی سیاہ آنکھیں روشن سی لگتی تھی۔ اسے نوفل یزدان کی شریر سرگوشیاں ایک بار پھر پوری شدت سے یاد آئی، اور پھر آج وہ حاج کے پاس لے کر جانے کی خبر نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یعنی شخص اپنی باتوں کا مان رکھا تھا۔ اطمینان سے تیار ہو کر وہ نیچے گئی تاکہ ناشتہ کر کے جلدی سے جا سکے۔ یزدان کہاں ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تو روز مسکرا دی، جبکہ تعبیر جھیم کر رہ گئی۔ وہ باہر ہیں، آپ ناشتہ کر لیں۔ روز نے اس کی سرخ رنگ کی نفیس کام والی چادر چیئر پر رکھی تاکہ وہ جاتے ہوئے اوڑھ سکے۔ وہ پورچ میں آئی تو نوفل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تعبیر کی نظریں اس پر ٹھہر سی کی، جو مردانہ وجاہت کا اعلیٰ نمونہ لگ رہا تھا۔ سفید شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، مسٹرڈ جینز پہنے، وہ آنکھوں پر سیاہ گاگلز لگائے فون پر مصروف تھا۔ دھوپ میں اس کے گھنے بال مزید چمک رہے تھے، اس کے مضبوط چوڑے بازو سے تحفظ کا احساس دلاتے محسوس ہوئے۔ تعبیر کو ایک نہایت ہینڈسم شخص لگا۔ تبھی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ڈریسنگ ہی اتنی غضب کی کرتا ہے، اوپر سے پیارا بھی اتنا ہے، وہ ناک چڑھائی بولی تھی۔ نوفل نے نگاہ کی تپش محسوس کی تو اس کی جانب دیکھا۔ اس نے سٹپٹا کر نگاہ پھیری اور چادر کندھوں پر درست کرتے دھیمے قدم لیے آگے آئی۔ نوفل کی نگاہ اس کے سفید پاؤں میں پہنی ڈارک میرون سینڈلز پر گئی۔ سہج سہج کے چلتے وہ نازک سی لڑکی نوفل کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ ایک گہری سی نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈال کر اس نے دل کو راحت پہنچائی۔ وہ چپ چاپ آ کے گاڑی کے پاس کھڑی ہوگی۔ میسمرائزنگ۔ وہ بوجھل سرگوشی لیے وہاں سے ہٹا تو تعبیر کے گالوں پر گلال پھیلا۔ اس ایک لفظ میں اس کے سارے جذبات تھے، جو آج نہ جانے کیوں اسے اچھے لگے۔ گارڈز کو اس نے وہاں سے ہٹنے کا کہا اور خود دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نوفل تمام راستے اس کا چہرہ دیکھتا اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن شاید وہ زبان کسی کو ادھار دے کر آئی تھی۔ باہر کے مناظر وہ بلیک شیشوں سے بمشکل دیکھ پا رہی تھی، لیکن اتنے دن بعد خود کو باہر محسوس کیے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ نوفل کا دل بھی جیسے پرسکون ہوا تھا۔ فلیٹ کی بلڈنگ کے آگے گاڑی رکی تو اس کے چہرے پر سایہ سے لہرایا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ نوفل نے گود میں رکھا اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو اس نے بدقت مسکرا کر سر ہلایا۔ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لفٹ کے ذریعے وحاج کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے، جہاں لگا لاگ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بھائی شاید ڈیوٹی پر ہوں گے، تم کال کرو انہیں، تعبیر نے بےقراری سے کہا۔ کال نہیں اٹھائے گا، اتنا مجھے پتہ ہے، وہ منہ بگاڑے بولا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ دوسرے فلیٹ کے دروازے پر سے نکلتے شخص پر نظر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھا۔ یہ ایس پی وحاج کا واپس آتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ اپنا لہجہ حد درجہ نرم رکھ کے اس نے تعبیر کو دیکھا، جو تذبذب کا شکار تھی، جبکہ وہ شخص اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے مرعوب ہوا۔ وہ تو آج صبح ہی نکل گئے تھے، بلکہ رات ان کے فلیٹ کے باہر کافی تماشا اور کافی بول رہے تھے۔ پھر 2 آدمی اور ایک لڑکی تھی جو یہاں آئی۔ اس کے بعد وہ انہیں کافی باتیں سنائے اندر چلے گئے۔ وہ بھی روتی لڑکی کو ساتھ لے گئے اور پھر وہ صبح ہی نکل گئے تھے۔ وہ یونیفارم پہن کر نہیں گئے تھے۔ کمال ہے، بہت نظر رکھی ہوئی ہے۔ نوفل نے تنزیہ شخص کو دیکھا تو وہ گھبرایا تھا۔ وہ آپ نے پوچھا تو بتا دیا۔ دوسروں کے گھر میں کم نظر رکھا کرو، جاؤ اب، نوفل نے سنجیدگی سے تنبیہ کی، جبکہ وہ شخص تو اس کے چہرے پر پھیلے رعب اور اٹل سنجیدگی کو دیکھے پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ تعبیر کی جانب مڑا تاکہ اسے تفصیل بتا سکے، لیکن وہ پہلے ہی سرخ پڑتے چہرے اور سیاہ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ساری نرمی ایک بار پھر تلخی میں بدل گئی۔ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہی ہیں؟ نوفل سمجھ گیا تھا کہ یہ الزام بھی اب اس کے سر پر عائد ہوگا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میرا بھائی نہ جانے کہاں ہوگا اور تم یہاں مزے سے کھڑے ہو۔ بھڑک اٹھی، جبکہ نوفل کا دل چاہا آج تو دیوار میں اپنا سر مار ہی دے۔ میری کیا غلطی ہے؟ وہ چڑ گیا تھا۔ تمہاری غلطی ہے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم نے میرے بھائی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دور کرتی وہ نیچے کی طرف بڑھی، جبکہ نوفل دانت پی سے بال جکڑ کر رہ گیا۔ آج کی تان آج پھر وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بس یہی تو کہنا آتا ہے۔ وہ نقل اتارتے دیوار پر پنچ مار کر رہ گیا تھا۔ بہت ہی کمینہ سالا ہے میرا۔ وہ وحاج کے فلیٹ کو گھورتا اس کے خیال سے نیچے بڑھا، کہیں وہ غصے میں نقصان ہی نہ کروا لے۔ گاڑی فلیٹ کی بلڈنگ کے سامنے اپنی قسمت کا فیصلہ وہ آج اس پاک ذات پر چھوڑ چکا تھا۔ کمال صاحب کے کئی فون آئے جنہیں وہ نظر انداز کرتا رہا،
لیکن پھر تک ہار کر ایک کال پر 2 لفظی جواب دیے اس نے موبائل سیٹ پر پٹخ دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے سیدھا یہاں آیا تھا، اب بلڈنگ کے آگے گاڑی میں بیٹھا اپنے خالی دل کو ٹٹور رہا تھا۔ کیا وہ صنم کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا تھا؟ وہ مخلص سنجیدہ مزاج انسان تھا، ایک دھوکے باز لڑکی کے ساتھ کیسے نکاح کی حامی بھر گیا تھا۔ پر ایک بار وہ اس لڑکی کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کیا نکاح کر لیتا؟ وہ گاڑی سے اترنے لگا جب اس کا موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا۔ اس نے فرمان علی کا نمبر دیکھا تو حیران ہوا۔ انابیہ تو شاید اس کا نمبر اپنے بابا کے فون سے بلاک اور ڈیلیٹ کر چکی تھی، پھر وہ اسے کیسے کال کر رہے تھے؟ سب سوچے جھٹکے اس نے کال اٹینڈ کی۔ میری بیٹی کہاں ہے ایس پی وہاں سلطان؟ دوسری جانب سے فرمان علی کی سنجیدگی سے پر آواز پر اس کے سبھی ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ یہ سوال مجھ سے آپ کس حیثیت سے کر رہے ہیں؟ وہ کرخ لہجے میں گویا ہوا۔ کیونکہ میری بیٹی پچھلے چند دنوں سے تمہاری محبت کا روک لیے بیمار تھی، آج وہ صبح سے غائب ہے اور وہ تمہارے پاس آنے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک سے جانتا نہیں ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے پاس ہے۔ ماتھے پر مزید بل نمایاں ہو چکے تھے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، ورنہ میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کسے دھمکی دے رہے ہیں؟ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے آپ کو یہ دھمکی مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اور اہم بات، ایک عام انسان ہونے کے ناطے بھی میں اپنی ذات پر الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ فون کاٹنے لگا جب دوسری جانب سے اسے فرمان علی کی آواز سنائی دی۔ پلیز میری بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ، وہ نہ جانے کہاں چلے گی۔ اگر وہ تمہارے پاس ہے تو بتا دو۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر پلیز میری بیٹی کے ساتھ یہ سب مت کرو۔ ان کے لہجے میں التجا سمٹ آئی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی بیٹی میرے پاس نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ میں ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے پیشے سے بہت پیار ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، اور شاید نہ ہوگی۔ آپ کی بیٹی کی میں نے ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے ہی جان بچائی تھی، اس میں میرا کوئی بھی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ فرمان علی کے لہجے پر وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، پلیز ایک سچے آفیسر ہونے کے ناطے ہی میری مدد کر دیجیے۔ وہ فریاد گو ہوئے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ نابیہ فرمان کا مسکراتا چہرہ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، تبھی وہ فوری حامی بھر گیا۔ میں گھر پر ہی ہوں۔ فرمان علی کے جواب پر اس نے 2 انگلیوں کو پیشانی پر مسلا۔ اوکے، کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ کسی کو اطلاع مت کیجیے گا۔ انگیشن میں چابی گھما کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھول چکا تھا، یاد رہا تو صرف وہ مسکراتی آنکھوں والی لڑکی جسے چند ملاقات میں ہی اسے انسیت سی ہوئی تھی، لیکن کل رات کے بعد وہ انسیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ پر اب انسیت کی جگہ بیقراری آ چکی تھی، جس پر اس نے خود بھی غور نہیں کیا تھا۔ مین روڈ سے اس نے گاڑی چھوٹے راستے پر ڈالی جب گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا تھا۔ وہ فوری طور پر چوکنا ہوا اور بیک مرر سے پیچھے دیکھا، جہاں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے تعاقب میں تھی۔ گاڑی بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اسٹیئرنگ سنبھالے اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالی۔ اس وقت موبائل رنگ ہوا تھا، لیکن وہ گاڑی سنبھالتا اب دوبارہ پیچھے دیکھنے لگا تاکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اس سے پہلے وہ فائرنگ کرتا دوسرا ٹائر بھی برسٹ ہوا۔ اس کی گاڑی بری طرح لڑکھڑا کر درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے بمشکل اپنا سر اسٹیئرنگ پر لگنے سے بچایا اور دروازہ کھولے باہر نکل کر فائر کیا، لیکن گاڑی دھول اڑاتی واپس مڑ کر اوجھل ہو چکی تھی۔ یعنی یہ اچانک حملہ صرف اسے الجھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شٹ! وہ گاڑی پر ٹانگ مار کر رہ گیا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دھواں بھری فضا دیکھے دانت بھی سے گرایا۔ اس پل وہ سمجھ چکا تھا کہ حرکت کس نے اور کیوں کر کی ہے۔ موبائل کی طرف توجہ گئی تو اس نے یس کر کے فون کان سے گایا۔ ایس پی صاحب، نکاح کی خوشی میں اتنی بے خبری کہ اپنے دشمنوں کو ہی بھول گئے۔ دوسری جانب سے کرخ ناگوار سی آواز سنے وہ چونکا تھا۔ رانا شاکر بات کر رہے ہو نا؟ وہ پل میں ہی پہچان گیا تھا۔ واہ، یادداشت تو کافی تیز ہے۔ دوسری جانب سے اس کا کہکا گونجا۔ بکواس بند کرو، وہ حاج دھاڑا تھا۔ میرا ایک بیٹا مارا ہے، ابھی تو اس کا بدلہ باقی ہے، اور تم میرے دوسرے بیٹے پر نظر ڈالے بیٹھے ہو۔ اور اگر میرے دوسرے بیٹے پر نظر رکھو گے تو تمہاری ہستی یہ جڑ سے مٹانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی واضح دھمکی پر وہ حاج تمسخر سے مسکرایا تھا۔ اپنی حفاظت تو تم کر نہیں سکتے، جس کے حکم کے غلام ہو پہلے اس سے تو جان لو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ اور ہاں، کیا کہہ رہے تھے؟ میری ہستی مٹاؤ گے؟ پہلے اپنے بیٹے کا پتہ کرو کہ اس وقت کہاں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ رانا شاکر بوکھلایا تھا۔ یہ مجھ پر حملہ کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کال تو تم کر لو گے، لیکن وہ کبھی سننے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایس پی، تم میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رانا شاکر کی چنگاڑتی آواز پر وہ حاج تمسخر سے مسکرایا۔ جان کے بدلے جان کا یہ اصول ہے شاکر صاحب۔ بیٹھ کے انتظار کریں کہ دوسرے بیٹے کا جنازہ کس دن پڑھنا نصیب ہوگا، یا نصیب میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کا حال بھی کہیں بڑے بیٹے جیسا نہ ہو جائے۔
اس نے کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈالا اور گاڑی لاک کی۔ اس وقت اس کا فرمان علی کے گھر جانا زیادہ ضروری تھا۔ اس روڈ پر کیب ملنا بھی مشکل تھا۔ لمبے قدم لیتا وہ آگے کی طرف چلنے لگا تاکہ کسی گاڑی سے لفٹ لے سکے۔ کیب میں بیٹھا وہ فرمان علی کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ ذہن میں کچھ دیر پہلے کا حادثہ چل رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ صرف اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس سب میں کس کا ہاتھ تھا وہ سب سمجھ چکا تھا۔ رانا شاکر کو تو ایک مہرے کی طرح استعمال کیا گیا تھا تاکہ وہ یہاں مصروف رہے۔ اس میں صنم اور اس کے بھائی کی ہی چال تھی۔ تمہاری گھٹیا حرکات کا جواب تو میں تمہیں دے کر رہوں گا۔ تم اور تمہارے بھائی کا کھیل بھی دیکھتا ہوں کتنے دن چلتا ہے۔ وہ عہد بھرے انداز میں بولتا اندر کی طرف بڑھا جہاں فرمان علی پریشانی سے سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ آفیسر، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ وحاش کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوئے۔ کب سے گھر سے غائب ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ایک طارئینہ نگاہ اس نے گھر پر ڈالی۔ مالی پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ صبح 6 بجے گھر سے نکلی تھی۔ اور آپ اس وقت کہاں تھے؟ اور گارڈز کہاں تھے؟ میں اور میری بیوی اپنے روم میں تھے۔ دراصل انابیہ 9 بجے یونیورسٹی جاتی ہے، اس لیے ہم سب 8 بجے اٹھتے ہیں، اور وہ اکثر واک کے لیے صبح کو جاتی ہے۔ لیکن اب 12 بج چکے ہیں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ یعنی آپ کی بیٹی گھر سے نکلی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ وہ طنزیہ بولا۔ نہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگوایا ہے آپ نے؟ وحاش نے ایک بار پھر طنزیہ پوچھا۔ جی آئیے۔ وہ اسی لیے باہر بڑے تھے جبکہ وحاش عادل کو بھی میسج کر چکا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے تو یہی ظاہر ہے کہ وہ واقعی گھر سے نکلی تھی، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہے کہ وہ کسی الجھن میں ہے۔ وحاش تجزیہ درست تھا۔ اس کی کسی دوست کو آپ نے فون کیا؟ وحاش نے تبسم بیگم سے استفسار کیا۔ میرے پاس اس کی کسی دوست کا نمبر نہیں ہے۔ وہ اپنی پرائیویسی میں کسی کی دخل اندازی کرنا پسند نہیں کرتی۔ تبسم بیگم شرمندگی سے بولی۔ کیا؟ وہ بھونچا کر رہ گیا۔ عجیب لوگ ہیں آپ۔ وہ آپ بیٹی اور آپ اس کے والدین ہیں، لیکن یہاں تو ہر چیز ہی الٹا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں، آپ اس کی اولاد ہے۔ اتنی آزادی کی حد ہے۔ اپنے طیش پر قابو نہیں رکھ پایا۔ آفیسر، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی کسی خواہش کو بھی رد نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی زندگی گھٹن زدہ بنانے کا کبھی سوچا تھا۔ فار گاڈ سیک مسٹر فرمان، اب تم میری بات کا مطلب سمجھیں۔ یہ گھٹن زدہ زندگی نہیں ہوتی کہ آپ نے اس پر نظر رکھی، اس کے دوستوں پر نظر رکھی، بلکہ یہ ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے حفاظت ہوتی ہے، جسے آپ جیسی ایلیٹ کلاس کے لوگ گھٹن کا نام دیتے ہیں۔ فرمان علی کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وحاش کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ آپ کے مطابق آپ اپنی بچی کو گھٹن والی زندگی نہیں دے سکتے تھے، تو پھر آج جو یہ سب ہوا ہے نا، وہ آپ کی بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں، نہ اس کا کوئی سراغ میرا ہے، یا آپ کی نام نہاد گھٹن کا ہی نتیجہ ہے۔ فرمان علی کچھ بول ہی نہ پائے۔ عادل، تم ان کے پورے ایریا میں ناکہ بندی کرواؤ، اور ہائی وے پر بھی پتہ کرو، ہاسپٹلز میں بھی چیک کرواؤ، لیکن سب خاموشی سے ہونا چاہیے۔ کسی رپورٹر کے ہاتھ فی الحال یہ خبر نہیں آنی چاہیے۔ ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے۔ انسپکٹر عادل نے حیرت سے وحاش کو دیکھا، جو آج ایک لڑکی کے لیے اتنا احتیاط کا کہہ رہا تھا۔ جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کرختی سے بولا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں مس انابیہ کا کمرہ چیک کر سکتا ہوں؟ جی آئیے۔ فرمان علی بلا تعامل بولے تھے۔ وحاش ان کے ساتھ انابیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک تیز خوشبو کا جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو انابیہ فرمان علی استعمال کرتی تھی۔ وہ لڑکی شاید خوشبو کی دیوانی تھی۔ فرمان علی نے لائٹس آن کی تو کمرے میں رکھے 2 بڑے ٹیڈی بیئرز پر اس کی نظر گئی، جو دیوار کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ پورے کمرے میں ہی مختلف بیبی گرلز لڑکی چیزیں موجود تھی۔ وہ لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹے شوق رکھتی تھی، لیکن شاید وحاش کے معاملے میں وہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو گئی تھی، یا محبت کی خواری۔ آپ چیک کریں، شاید مس انابیہ نے کوئی نوٹ وغیرہ نہ چھوڑا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے کمرے کی چیکنگ کرے، نہ جانے کیوں اس کا دل اس معاملے میں آ کر بے چین سا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں لیڈی کانسٹیبل کو بلا لیتا ہوں، کیونکہ اب کافی وقت ہو گیا ہے۔ نہیں سر، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خبر لیک ہو۔ میرے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور میری بیٹی بھی اس سب سے کافی ڈپریس ہوگی۔ فرمان علی کی تفسیر پر اس نے لب بھینچے، نہ جانے کہ اسے فرمان علی پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ ملے گی تو ڈپریس ہوگی نا۔ وہ طنز کیے بنا رہ نہیں پایا۔ تبسم بیگم کمرے کی ایک ایک چیز چیک کر رہی تھی، جبکہ وحاش کے ذہن میں ایک بار پھر صنم کا خیال آیا تھا۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اگر انابیہ کی کوئی خبر آئے تو فوری مجھے کال کیجیے گا۔ وہ وہیں سے واپس مڑا تھا۔